اچھا چلے ہمارے پاس نیکسٹ کالر میں ہے, اللہ خیر کرے, مسیحی مسلم. چلیں یہ کیسر بھائی کے حوالے ہیں جی. کیسر بھائی السلام علیکم. اچھا عامر حق جی, یو آر ون آف مائی فیوریٹس یار, کیا بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل نہیں آپ نے صحیح کہا جناب, میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ٹو آل. وعلیکم السلام. وعلیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسا راجا جی, لاسٹ ٹائم وین وی ڈپارٹڈ تو اس میں آپ نے اسکوائر سرکل کی انالوجی دی تھی فار واٹ آئی واز پریزنٹنگ, and that I find pretty disturbing coming from a knowledgeable guy like you. So you know that won't work, right? So why not just get to the point? Yeah, basically the point you know adulation just simply does not work, so get to the point, mate. مین چیز ہے کہ دونوں اردو میں بات کر لیجئے پلیز, ہماری آڈینس اردو ہے. چل دیکھیے آپ, یہ ہے کہ جو میرے خیال میں what we need to know that my motive is مسیح مسلم بھائی اردو ہندی میں بات کرتے ہیں, سسٹر نے بولا ہے. اچھا میرا کیا ہے کہ میں یہ, کیونکہ میں تو دونوں ورڈ یوز کرتا ہوں تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے, لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے کسی قسم کی ہارمنی ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ جیسے ایک دفعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گاڈ از ناٹ لوکنگ ایٹ لیبلس, کہ ہم کون سا لیبل کیری کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, عیسائی ہیں کہ نہیں ہیں, یہ لیبلز کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں کچھ ہارمنائز کرنا ہے. جیسے کل کی بات ہے کہ ایک اسٹریم ہے جس پہ انہوں نے لکھا تھا which is the authentic scripture, the Bible or the Quran. اب میں نے اس کو کہا کہ اس میں جو ہے when you discuss this, اس کا کوئی end result نہیں ہوگا. what is authentic in the two scriptures, اس پہ بات کرو. ٹھیک ہے, تاکہ کوئی رزلٹ نکلے, کچھ پتہ چلے. تو یہ جو ہے وی کینٹ ٹیک دا اسٹینڈ کہ جی ایک ہی چیز ہے جو اتھینٹک ہے, دوسری سب بیکار ہیں. لیٹس ہیو اے اوپن مائنڈیڈ اپروچ, اینڈ یو آف کورس ٹیک دیٹ اوپن مائنڈیڈ اپروچ ٹو بی اے اسکوائر سرکل which I find pretty disturbing, but anyhow آپ میری اس اپروچ سے کیوں ڈسٹربڈ ہیں؟ میں ڈسٹرب نہیں ہوں. آئی تھنک اٹس رادر, یعنی سوری میں نے ہم نے انگلش نہیں بولنی تھی. میں ڈسٹرب نہیں ہوں. اس میں ایک ظرافت کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں اور میں مسلم ہوں. ویل ہر مسلمان ہی بنیادی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان ریورس آرڈر سب کو ہم مانتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں مسیحی تو اس سے ایک بڑا پرٹیکولر مطلب ہے, اور وہ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عیسائیت میں ویوز جو رکھے جاتے ہیں ٹرینٹی مثال کے طور پہ, اس کو ٹھیک رکھتے ہوئے خود کو مسلمان کہا جائے. تو نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اٹر سبمیشن اللہ کے سامنے جو اپنی دیتا ہے, جو سبمٹ کرتا ہے. جبکہ ٹرینٹی اللہ کے مشن, اللہ کے جو حکم ہے اس کے خلاف بغاوت ہے. تو پھر یہ اسکوائر سرکل والی بات اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کے سامنے اس طرح سے سبمٹ کرتا ہوں کہ میں اس کے حکم کا باغی ہوں, تو اس سے کوئی میں مہذب لیبل اور لگا نہیں سکتا. اچھا, کیونکہ کیا ہے کہ ہم نے تو ٹرینٹی کے بارے میں نہ کوئی ڈسکشن کی, نہ ہم نے کرسچینٹی کے بارے میں کوئی ڈسکشن کی. ہم تو قرآن کی ورسز کو ڈسکس کر رہے تھے, اور وہ جو قرآن کی ورسز تھیں which is سورہ العمران 3:55 and 56, اس کے بیسس پہ میں آپ سے بات کر رہا تھا. تو اس کے بیسس پہ آپ کو اسکوائر سرکل کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ورسز ہیں دے آر اسکوائر سرکل اپروچ. اس لیے آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ ٹرینٹی کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی, نہ وہ چیز ڈسکس ہوئی تھی. ٹو تھنگس ہیئر. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک فالس ایکویولنس ہے یا اسٹرا مین ہے کہ میری بات کو آپ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیات ایسی ہیں. میں آپ کی سمجھ کی بات کر رہا ہوں, قرآن کی آیات کی بات نہیں کر رہا. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, آپ کیا بائبل کو آپ ٹھیک اسکرپچر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو جو بھی بائبل لے لو, قرآن لے لو, میرا یہ کہنا ہے
کہ کوئی بھی اسکرپچر جو ہے ریٹن فارم میں تو اوپر سے آیا نہیں, اور اٹ ہیز بین, پھر کس نے لکھا ہے؟ انسانوں نے لکھا ہے, اور جب انسانوں نے لکھا ہے تو اس میں ایرر کے چانسز ہیں. بائبل بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا ایک سیکنڈ مجھے خدا دیجیے کی گا. طرف سے ہے اور کیا انسانوں کی طرف سے ایڈ کیا گیا. ٹھیک ہو گیا, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ایررز ہیں. جی جی بالکل. تو پھر آپ یہ اس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ مسلمان بھی ہیں, جبکہ مسلمان کیٹیگورکلی ایمان رکھتا ہے کہ قرآن غلطیوں سے پاک ہے. دیکھیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بائبل میں بھی ایررز ہیں. اٹس ناٹ کہ میں صرف قرآن میں سمجھتا ہوں ایررز ہیں. میں اور یہی وجہ ہے کہ ہم بائبل کو, اس میں کچھ حصے پرزروڈ ہیں, دیٹ از ٹرو, لیکن بائبل جو اس کی کنٹمپری فارم ہے اس کو ہم خدا کا کلام خالصتاً نہیں سمجھتے. اب سوال یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. ویدر قرآن میں ایررز ہیں یا نہیں ہیں اس پہ ہم بڑی اچھی ڈبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس ڈبیٹ کی طرف, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ what defines a Muslim. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ایررز ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر قرآن کے ایررز they're simply impossible. تو آج ہم نے یہ طے کر, اگر ہم کر لیں فیوچر میں ہماری باتیں اس سے آگے ہماری بڑھ سکتی ہیں. چلیے آپ کی زبردست بات پوائنٹ, لیتے ہیں. زبردست پوائنٹ. دیکھیے آپ نے کہا کہ آپ یہ ڈیفائن کر لیں کہ قرآن میں ایررز ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ اس چیز پہ آپ اگری نہیں کریں گے کہ قرآن میں ایررز نہیں ہیں, تو تب بھی آپ مسلمان ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے کہا نا ابھی کہ نہیں, میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن میں ایررز ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں رہ سکتے نہیں ہیں. تو وچ مینز اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں ایررز ہیں تو میں مسلمان نہیں ہوں نا. تو In لیکن مجھے یہ absolute بتائیں کہ terms, yes, آپ نہیں ہیں. یہ کون ڈٹرمن کر رہا ہے؟ اس کو کس نے ڈٹرمن کیا ہے؟ قرآن کی وہ آیت جس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہاں جی ہاں, ہم ہی اس کی کس چیز کی؟ قرآن کی ان ورسز کی جو اللہ تعالیٰ سے اتری گئی ہیں, جو عرب ہیجمنی نے ایڈ کی ہیں, اس کی نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آیات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے خود بھی شامل کی ہیں. Of course, it's very clear. That's very very nice. تو ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ, وہ یہ کہتا ہے, let us say, میں اس کی آسان سی انالوجی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے, اس کو ٹرسٹ کا ایشو ہے, اس کی وہ آتا جاتا ہے آگے پیچھے, اس کی وائف, اس کی یعنی اس کی اولاد اس کی اپنی ہے یا نہیں ہے بندہ نہیں کہہ سکتا. تو اس کے پھر 10 بچے ہوتے ہیں, اور جب وہ سفر پہ جاتا ہے آگے پیچھے تو وہ اپنے بھائی کو یہ حفاظت کا ذمہ دے کے جاتا ہے کہ میری وائف مجھے چیٹ نہ کرے. تو اس کا بھائی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ بس تمہارے بچے جو ہیں, یہ تمہاری اولاد پرزروڈ ہے, یہ بات بڑی پکی ہے. بعد میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ 10 میں سے 5 بچے تو اس کے ہیں ہی نہیں. وہ اپنے بھائی کا گریبان پکڑے اور اس کا بھائی کہ دیکھو میں نے تو 5 تمہارے ہیں نا, میں نے ان کا کہا تھا, باقی تمہارے ہیں ہی نہیں, میں اس کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں. Would that make any sense to you? I'm still trying to grab کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں نے اتنی ہلکی لیول کی اگزامپل دی ہے کہ لٹرلی ایک پرائمری کا بچہ اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ 5 بچے, وہ 10 بچے چھوڑ کے جاتا ہے لیکن وہ 5 کی حفاظت کرتا ہے صرف. ٹھیک ہے عمر بھائی, آپ کو اگر سمجھ نہیں ہے تو شاید میں ہی غلط کہہ کے پھر میں اس کو. ہاں کیسر بھائی, میں یہی کہنے لگا تھا, میں تھوڑی سی اگر آپ کی جائے تو بات, کیونکہ وہ جس طریقے سے انہوں نے آپ کی مثال کو 5-6 نمبرنگ میں الجھ گیا نا لٹرلی سمجھنے میں, ان کو پتہ نہیں چلا آپ نے کہا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. مسیح مسلم بھائی پلیز. جی کیسر بھائی, آپ نے یہ جو کیسر بھائی نے بات کی ہے اسی پہ بات ایک وہ کر, ہاں میں وہ کرتا ہوں بات, میں آپ کی بات پہ بات کرنے لگا. آپ نے سب سے پہلے لیبل کی بات کی تھی, اس سے شروع کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا آپ لیبل نہیں مانتے, ایسا ہی ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں لیبل میں اسٹک نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ بھی لیبل میں اسٹک ہو جائیں. ٹھیک ہے, مثلا لیبل میں جو اسٹک ہوتا ہے وہ کس چیز کے خلاف جاتا ہے؟ لیبل میں اسٹک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ لیبل لے لیں, اگر مسلمان کا لیبل لیں تو قرآن کے سورہ آل عمران کی 50 کون سی غالباً ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا
کہ who ہوں will be my helper in the works of اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. ہوں تو ہوں ان کے ڈسائپلس تھے, انہوں نے کہا we will be your helper and we profess to be Muslims. ہاں تو ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ہاں ہے. اب جو تو اس اب دیکھیں, ہاں ایک منٹ ذرا دیکھیں, اب اگر آپ ہسٹری اسٹڈی کریں تو ہوں حضرت عیسیٰ تو وہ تو عربی نہیں بولتے تھے, انہوں نے یہ ورڈ مسلمان تو نہیں یوز کیا ہوگا, لیکن آپ ان کو کا پتا ایک منٹ, آپ کو پتا ہے کہ کیا قرآن نے یہ کہا ہے کہ مسلمان ایک ایسی ٹرم ہے جو ذاتی نام ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ورڈ یوز کرنے سے پہلے سلم یوز کیا گیا ہے جی تو اس سے قرآن. ہاں ہاں تو بولیے. عربی, ہاں تو ایک نام ہوتا, آپ کو یہ بلنڈر مجھے پتا چل گیا تھا نا جب آپ نے لیبل کا بلنڈر مارا تھا, اس لیے میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ مسلم ذاتی نام ہے یا صفاتی نام ہے؟ جی جی بولیے. آپ سے پوچھ رہا ہوں. ذاتی نہیں, صفاتی ہے. مسلمان صفاتی نام ہے نا؟ ہاں جی گڈ ہو گیا. صفاتی نام کس بنیاد پر رکھا جاتا ہے؟ آپ فرمائیے آگے. نہیں بتائیں نا, آپ لیبل کی بات کریں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. یا کہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے پتا چلے آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. بیسکلی ایکسپینڈ کریں کیونکہ میرے شاید نالج میں اضافہ ہو. تھینک یو سو مچ. وقت بچ گیا. صفاتی نام کسی عمل یا کسی کریکٹر یا کسی خاص ابیلٹی کی وجہ سے رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ بہت بہادر ہے, اس کو کہا جاتا ہے شیر ہے. شیر اس کا صفاتی ہے. اسد اللہ صفاتی نام ہے. اس کا کوئی کریکٹر ہے یا اس کی کوئی ابیلٹی ہے یا اس میں کوئی صفت ہے یا کوئی اس کا ایسا کردار ہے جس وجہ سے اس کو اسد اللہ کہا گیا ہے, یہ اللہ کا شیر ہے. اسے کہتے ہیں صفاتی نام. مسلم ایک ہر اس شخص کا نام ہوگا جس میں یہ صفت موجود ہو. اللہ کو حقیقی معنوں کے اندر وحدہ لا شریک مانے, اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, آخرت پر یقین رکھے اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے لگا رہے. اب آ جاتا ہے لیبل کے اوپر. تو یہ مسلم لیبل قرآن نے خود لگایا ہے اور یہ صفاتی نام ہے. جب یہ صفاتی نام ہوا تو یہ کسی زبان کے اندر بھی چلا جائے, یہ ہر اس عمل کرنے والے کو کہا جائے گا. مثال کے طور پر ایک انسان کو اردو کے اندر بہادر کہا جاتا ہے, اس کو انگلش کے اندر بہادر نہیں کہا جائے گا, بریو کہا جائے گا. ایک بندہ عربی کے اندر, عربی ہے کوئی, وہ بہادر ہے, اس کو شجاع کہا جائے گا, جری کہا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان کے اندر اس صفت کا ذکر موجود ہوگا. یہی وجہ ہے کہ نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے اب آخری ٹائم کے اوپر جب اپنی پیشانی گرائی تو اس وقت کہا کہ آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادرز ول. ایگزیکٹلی, انہوں نے آگے کہا, آپ اسی پوائنٹ پہ جو میں سنیں ذرا, اب میری بات, کیونکہ آپ کو میری بات کا جواب دینا چاہیے تھا, آپ نے نہیں دیا تو مجھے اب سمجھانے دیں. آپ نے کہا آپ بتائیں. یہ وجہ ہے کہ جب انہوں نے کہا آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ مائی فادرز ول, تو یہ جملہ جو بندہ بولتا ہے یہ خود ڈسکرائب کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے. اب آ جاتا ہے واپس لیبل کے اوپر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ہی, جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن, اور یاد رکھنا موت نہ آنے پائے, الا وانتم مسلمون, مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی سماکم المسلمین. ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں بیان فرمایا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مراد کیا ہے؟ آپ یہ چیز کرتے ہو کہ آپ سلم اختیار کرتے ہو, سرنڈر کر جاتے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے لیے کہا لقد اسلم لہ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں فقد, یا لقد ہے یا فقد ہے, میں غلط نہ پڑھ جاؤں, حافظ نہیں ہوں. لقد اسلم لہ من فی السماوات والارض, اسلام لے آئے ہیں اس کے لیے من فی السماوات و من فی الارض, جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. کیا مراد ہے؟ سورج بھی مسلمان ہے, چاند بھی مسلمان ہے, یہ چڑیاں یہ درخت بھی مسلمان ہیں, یہ زمین اور یہ سمندر یہ پہاڑ یہ سب مسلمان ہیں. قرآن کہتا ہے اسلم لہو من فی السماوات و من فی الارض. تو لیبل تو اللہ نے لگایا ہے اور یہ لیبل صفاتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ مسلمان, اور اسلام کا کیا دعویٰ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انا اول المسلمین. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، یہی ہم کہتے ہیں، وہ سب مسلمان تھے. یہی وجہ ہے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ، یہ لیبل سن لینا مسیح مسلم بھائی، لیبل سن لیں. ابھی آپ کا پہلا پوائنٹ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کسی نے بھی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنا دین سمجھا، وے آف لائف بنایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا تھا. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، تمام انبیاء بھائی ہیں اور سب کا دین ایک ہی تھا. اسی طریقے سے قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصا شرع من الدین ما وصا به نوحا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے شریعت تیار کی یا ہم نے شریعت دی اسی وصیت کے ذریعے جو دین دیا گیا تھا نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہی دین آپ کو دیا گیا شریعت کی اپ گریڈ کرنے کے بعد، مگر نصیحت وہی تھی. قرآن میں بار بار کہا گیا کہ کوئی نبی نہیں بھیجا مگر سب یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ. قرآن نے تو اس یکسانیت کو، یگانگت کو یکجا کیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ ساری انسانیت کے پاس جو بھی پیغام پہنچا ہے دین کا، اللہ کی طرف کا، وہ اب چونکہ کرپشن کی وجہ سے تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا ہے، مگر بنیاد اس کی یہی تھی کہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی فرما برداری ہے. اب آ جاتے ہیں قرآن کے ایرر کے اوپر. میرا بھائی اپنے ساتھ آپ مسلم نام نہ لگائیں. آپ نے کہا ایک منٹ پلیز لیٹ می عرب ناؤ کی، انٹرجیکٹ. کافی جی جی لمبی بات کر لی آپ نے. جی جی ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمان کا جو ورڈ ہے مسلمان، وہ جو ہے ابراہیم کے زمانے میں یا موسیٰ کے زمانے میں یا عیسیٰ کے زمانے میں that word was not did not exist. ہاں، surrendering to the will of Allah is the one who is a Muslim. اب وہ will of انہوں نے اپنے will جو بھی مسلمان وہ ہے، ضروری نہیں کہ اس کو مسلمان کا لیبل ہی کیری کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ول پہ سرنڈر کرتا ہے وہ مسلمان ہی ہے. چلو تو پھر کیا ہے؟ ٹھیک پھر ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب پھر تو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ مسلمان کیوں اپنے آپ کے ساتھ لگایا ہوا آپ نے؟ نہیں، میں نے تو اس لیے لگایا، مجھے فخر ہے، مجھے فخر ہے اس کے اوپر. آپ نے مجھ سے کہا ہے نا کہ میں نے نہیں، کیا لگایا. میں ابھی وہ تو دوسرا پوائنٹ تھا، وہ تو دوسرا پوائنٹ تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ مسلم لگانا چھوڑ دیں کیونکہ قرآن کے اوپر بات آنے لگی تھی ایرر کی. تو آپ تو میری بات مان گئے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، چھوڑ دیں اس کو، آگے بڑھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ قرآن کا. کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں نے ٹھیک ہے، میں نے نہیں کی، پبلک دیکھ لے گی، پبلک سن لے گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، آپ نے کس بنیاد پہ کہا تھا؟ آپ نے ایک منٹ ورڈ نہیں موجود. مجھے ایک منٹ ذرا دیکھیے، میں نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس کا آپ نے اس کو کہا ہو کہ you are saying it wrong. میں نے تو وہی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کا مطلب ہے surrendering to the will of God. ٹھیک ہے، تو یہ تقاضا کرنا کہ اس وقت یہ ورڈ ہی نہیں تھا، فلانا نہیں تھا، تو یہ مطالبہ ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ اس وقت، ہم نے کب کہا ہے کہ یہ ورڈ، آپ سمجھیں اس چیز کو، ہم نے کب یہ کہا ہے کہ یہ ورڈ اس وقت ایسے ہی موجود تھا؟ ہم نے یہ نہیں کہا. ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ مسلمان، چونکہ ہم مسلمان، اسلام ہے، اسلام سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. قرآن نے یہ ٹرم دی ہے اور یہ ٹرم پاپولرائز ہوئی ہے، اور اس کا مطلب وہی ہے جو مطلب کسی بھی زبان کے اندر اللہ کی ول کے آگے سرنڈر کرنے والے کا، سبمٹ کرنے والے کا ہو سکتا ہے. عربی زبان میں مسلم یا سلم ورڈ نکلا ہی اس چیز کے لیے ہے کہ جو سرنڈر کر دے اپنی جبین کو نیچے. ایسی اونٹنی کو جس کو نکیل ڈالی جائے اور مالک اس کو اپنی مرضی سے چلائے، اس کو بھی مسلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز اب بڑھتے ہیں ایرر کے اوپر، آخری بات کریں گے، اس طرف چلیں گے، کافی وقت بھی ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ایرر کے اوپر چلتے ہیں. میں نے جو کہا تھا آپ اپنے نام کے ساتھ مسلم ہٹا لیں، اس کی ایک وجہ تھی. کیسر بھائی نے آپ کو مثال دی تھی مگر آپ کو وہ مثال آپ نے پک نہیں کی. آپ اپنے نام کے ساتھ پھر مسلم ہٹا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن میں ایرر تسلیم کرتے ہیں نا، وہ دا ویری مومنٹ آپ اسلام کے اندر سے، مسلمانیت سے نکل جاتے ہیں. آپ کچھ اور تو ہو سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ نے زبردستی اپنے ساتھ لیبل لگانا ہے تو آپ کی مرضی ہے، روک تو سکتے نہیں. کئی لوگ ہیں انہوں نے اپنی دکان کے باہر ایم لکھا ہوتا ہے میکڈونلڈس کا، مگر اندر وہ پھیکا اور چوہوں والا برگر بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے، وہ تو اپنی مرضی ہے. چون کا مربع بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے. اب مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ایرر کی طرف آ جاتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء کے اندر
افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اگر اس میں اختلاف پائے جاتے یا اس میں ایررز ہوتے ان اے براڈر سینس، تو یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا. یہ اللہ کی اس میں ایرر کا نہ ہونا اس کے اللہ کی جانب ہونے کی ایک دلیل ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ایرر موجود ہے تو دیٹ مینز آپ یہ مان رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اب آپ اگر یہ کلیم کریں، مجھے آپ کا اگلا پوائنٹ تھا، اگر آپ یہ کلیم کریں کہ قرآن میں ایسی آیتیں موجود ہیں جو ٹھیک ہیں، مگر ایسی بھی ہیں جو عرب امپیریل ٹائم کے اندر یا عرب جو امپائر تھی اس ٹائم کے اندر ہو گئیں، تو اس کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ یہ کلیم آپ کا ہے. آپ ثبوت دے دیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے. سمپل بات ہے، ثبوت دے دیں. دیکھیے جسٹ اے سمپل تھنگ، قرآن کی ہر آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ہر آیت شروع ہوتی ہے، ہر آیت، ہر سورہ ٹھیک ہے، اچھا ہر سورہ شروع ہوتا ہے سوائے سورہ توبہ کے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ کے جو ہے رحیم اور کریم ہونے کے، وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے پورے قرآن میں، رائٹ. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کہ اس کریکٹرسٹک کو ڈسپلے نہیں کرتی، that is something which has been added, has been forced. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آپ کے اصول کے مطابق بسم اللہ اصلی قرآن کا حصہ ہے؟ کیونکہ آپ تو ایرر مانتے ہیں، تو آپ کا اعتراض ہی اس بنیاد پر کھڑا ہے جو شک کی ہے. نہیں دیکھیے، ثابت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جنون حصہ ہے. دیر آر اب اس جو ہے بسم اللہ کو تو نہیں میں نے کہا یہ ایرر ہے. نہیں، کیوں نہیں کہا؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں نہیں کہا؟ پھر تو آپ کہو گے کہ جو بھی ورڈ میں اٹھاؤں گا کہو گے اس کو کیوں نہیں ایرر مانتے. ایگزیکٹلی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو چونچوں کا ملغوبہ اور کھچڑی آپ نے پیش کی ہے اپنے نام کے آگے سے مسلم ہٹا دیں، کیونکہ آپ ختم ہو چکی ہے کہانی. جب آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ قرآن کے اندر ایرر ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کھرے کو کھوٹے سے علیحدہ کر سکیں. آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جڑیں کاٹ دی ہیں اپنی. جی نہیں، بالکل نہیں، آپ کی سوچ کے مطابق کاٹی ہوں گی، کیونکہ آپ نے اس کو ثابت کر دینا. میری سوچ کو غلط ثابت کر دیں. آپ نے کہا بسم اللہ، آپ نے کہا ہاں، تو ایگزامپل کو ثابت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، میں اس طرف آ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بنو عباس بنو امیہ نے داخل نہیں کی، ثابت کر دیں. بنی عباس بنی امیہ میں نے جو کہا ہے، میں نے نہ کہا کمپلیٹ قرآن، میں نے قرآن میں ایررز ہیں، اس کو ثابت کر دیں. یہ اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں عرب نے داخل نہیں کی، قرآن کی جنون ہے، ثابت کریں. اچھا، تو جنون، اس کو آپ کو جنون ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کے اصول کا مطابق باقی قرآن کو جنون ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ میں جو چیز اس کے کریکٹرسٹک کو ڈسپلے نہیں کرتی اس کو میں جنون نہیں تو پھر ثابت کریں نا. جو میں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس کو آپ اصول بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ اس کریکٹرسٹک سے وہ چیز کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، اس کریکٹرسٹک کو پہلے قرآن کا حصہ ثابت تو کریں. یہی تو سوال ہے. کہہ رہا ہوں یہ قرآن کا حصہ ہے، آپ مجھے ایسی کیسے ثابت کریں؟ کیسے ثابت؟ ہاں، آپ کو ثابت کریں کیسے؟ ہر سورہ سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے بھی جس اللہ تو میں اس کا ہاں ٹھیک ہے، میں بریک کرنے لگا ہوں، میں فالو کرتا ہوں، میں رول بریک کرنے لگا ہوں. آپ نے کہا نا جب ہر سورہ توبہ نہیں ہوتی، رول بریک ہو گیا. ثابت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے ہے، بنو عباس اور عرب کی طرف سے نہیں ہے. رول بریک ہو گیا، سورہ توبہ میں نہیں ہے نا. یہ رول بریک ہوا ہے ان کی طرف سے. کن کی طرف سے؟ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ پھر اللہ کی طرف سے نہیں ہوا نا. نہیں، کن کی طرف سے ہوا ہے؟ یہ جنہوں نے قرآن لکھا ہے، بنی امیہ ویری گڈ، ویری گڈ. مسلم بھائی، قرآن کو ایرر ثابت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. بڑے بڑے آئے ہیں. یا تو میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ پتہ ہے کیا مسلم بھائی، یا قرآن کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ ایسے لیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ کھلواڑ کر نہیں سکتا. آپ کھل کے بولیں گے کہ سارے کا سارا قرآن ایرر ہے، مین میڈ ہے،
وہاں سے گیم علیحدہ شروع ہو جائے گی, ہمارے سوالات چینج ہو جائیں گے. آپ نے جو نیا فارمولا رکھا اس میں بائبل کی طرح اس کو مکس کرنے کی کوشش کی, جو کرسچنز جس طریقے سے مان چکے ہیں, آپ ایک نیا فرقہ لے کے اٹھے ہیں کہ میں بھی کرسچنز کی طرح کہوں آدھا تتر آدھا بٹیر, تو قرآن بھی جو ہے جناب آدھا ایرر والا ہے. تو ہم آپ سے سوال دوسرا پوچھا ہے. آپ لوگ ہیں فیک مسلمز. جی جی, آپ اوریجنل ہیں, آپ پہ اسٹیمپ لگی ہے, کیمرہ اوپن کر کے ٹھپا دکھائیں, کیمرہ اوپن کر کے ٹھپا دکھائیں. ہم فیک ہے نا, آپ میڈ ان, آپ میڈ ان, آپ میڈ ان, آپ میڈ بائی اللہ کا اسٹیمپ کا ٹھپا دکھائیں. آپ جینون ہے نا, آپ کمپنی کا ٹھپا دکھائیں. اللہ کا اسٹیمپ میں ابھی دکھانے لگا ہوں آپ کو. ہاں دکھائیں, کدھر لگا ہے دکھائیں. لکھا ہوا ہے, حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے پہ اسٹیمپ دکھانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ابھی رک جائیں پلیز, آپ سنیں نا. فرمایا who will be my helper in the works of Allah. اچھا, تو اور ان کے شاگردوں نے کہا we will be your helper, we profess to be Muslims. ٹھیک ہے. اچھا اچھا کون ہے جو حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں وہ نہیں, یہ تو بعد کی بات ہے, یہ سچا مسلمان ہے. نہیں صاحب, یہ اور میں حضرت عیسیٰ کو بات کی فالو بات کرتا ہے. ہوں. نہیں ایک منٹ, مسیحی مسلم صاحب, یہ بات کی بات ہے. لیکن آپ کی اسٹیٹمنٹ آگے, ہم آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ جب آپ کا اصول کے مطابق پوری نہیں آئے گی نا, تو آپ کو آگے جانے بھی نہیں دیا جا سکتا. دیر از اے ریزن فار اٹ, اس لیے کہ آپ نے کلیم بڑا کر دیا ہے. آپ نے پہلے یہ ثابت کرنا ہے, آپ نے اپنے معیار کے مطابق, کہ قرآن کی یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عربوں نے اس میں داخل نہیں کی ہوئی. پھر ہم جائیں گے اس کے اصول پہ. بالکل. ہاں, تو the very ayat you are quoting. جی, I'll keep going on, please. دیکھیں, آپ نے کہا ثابت کرو. اب لکھا ہوا ہے کہ ہر, جیسے میں نے کہا, ہر جو سورہ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, God in Surah 57:27, God placed in the hearts of those who followed Jesus compassion and mercy. اچھا, اب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو فالو کرے گا اس کا دل اللہ کی رحمت سے بھر جائے گا. تو بھائی اس میں انکار کون کر رہا ہے؟ ہم کیا انکار کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک ایرر والی کتاب سے, آپ کے بقول آپ ایک ایرر والی کتاب سے ہمیں آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں, جبکہ آپ خود اس کو ایرر والا مانتے ہیں. ہم کیا کریں بھائی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کون کر رہا ہے؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم لے آئیں جنون, میں اس کا انکار کروں تو مجھے کہنا یار تم جھوٹے آدمی ہو. آپ کو بتا تو رہا ہوں, تو آپ اس پہ آرگیو کر رہے ہو. آرگیو یہ کر رہا ہوں کہ قرآن ایرر ہے آپ کے بقول. نہیں اس پہ آرگیو کر رہا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پہ نہیں کر رہا. یہ غلط ہے یا یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ ٹو بی ویری آنےسٹ, چلے ان کا ٹائم ویسے بھی بہت ہو گیا. نہیں میرے ایک سیگمنٹ ہے نا, تھوڑی سی میں ایک آخری چیز, کیونکہ بہت دفعہ ہمارا وقت ضائع کر چکے, تو میں چاہتا ہوں آج بھی اتنا کیا ہے تو تھوڑا سا اور کر کے میں شاید فیوچر کے لیے ہم بڑا ٹائم بچا لیں. میں مسیحی مسلم صاحب, میں آپ سے دو چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے جو قرآن کی آیات بتائی ہیں, اپنے معیار کے مطابق آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور کسی عرب امپیریلسٹ نے اس کو قرآن میں داخل نہیں کیا؟ جی میں ثابت کر سکتا ہوں. اب وہی کام کیجیے گا, کچھ آگے پیچھے نہ جائیے گا, پھر جلدی کریں. وہی تو ثابت کر رہا تھا میں, کہ جب لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, بسم اللہ الرحیم اور کریم جو ہے وہ کون ہے, رحیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب اور اس کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا رحم ہو, صحیح, فضل ہو, اور وہ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ چیز تب بھی آپ کو مل سکتی ہے. Those who follow Jesus, God placed in the hearts of those who followed Jesus compassion and mercy. How do you know کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو فالو کرو, تب آپ کا دل رحم سے بھرے گا, اللہ تعالیٰ کی رحم سے بھرے گا. According to Quran? According to the Quran. But the Quran you believe in is prone to errors. آپ کو پتہ ہی کیسے ہے کہ یہ آیت واقعی اصلی ہے؟ دیکھیے, I believe in the Quran you are talking of. I say there are errors in that Quran. جیسے جو verses ہیں جو کہتی ہیں go after the کون ہے Christians and the Yehudis who are hiding behind the bush. ٹھیک ہے, وہ جو verses ہیں they don't display اللہ تعالیٰ's رحم and فضل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, therefore
they do not reflect. تو وہ جو ہے جی میں ان کو ایرر کہتا ہوں. آپ جو ہے پازیٹیو چیز کو یو آر ٹرائنگ ٹو ڈسپلے کہ میں ان کو وہ کر رہا ہوں. آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں یا جان بوجھ کے اگنور کر رہے ہیں. آپ نے جس آیت کو معیار بنایا ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت اصلی ہے یا کسی نے باہر سے داخل کی ہوئی ہے، یہ جاننے کے لیے آپ نے ایک آیت کو سٹینڈرڈ بنایا ہے. آپ یہ ثابت کر دیں کہ جس آیت کو آپ نے سٹینڈرڈ بنایا ہے وہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کسی اور نے انسرٹ نہیں کی ہوئی. چلیے اس پہ بھی پھر میں چلتا ہوں. پھر سورہ یونس پہ جائیے آپ. سورہ یونس مجھے کے اس آیت کا آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی ہاں، کیونکہ مجھے پتا ہے سورہ یونس کی آپ کون سی آیت بتانے اللہ لگے ہیں. تعالیٰ کس سے پروفٹ سے ایڈریس کر رہے ہیں. when in doubt consult the people of the other books which is other holy scriptures. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے آپ جو ہے رحم اور فضل کی بات آپ کدھر پائیں گے؟ پھر آپ جائیں گے آپ اسکرپچرز اولڈ اسکرپچرز انجیل میں دیکھیں گے، بائبل میں دیکھیں گے، وہ آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. کیوں دیکھیں تو گے؟ وچ مینس یہ جو کیوں بات ہے دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ جی فرمائیے. کیوں دیکھیں گے پرانے اسکرپچرز میں؟ جب قرآن ہی فرما رہا ہے when in doubt. پر ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ جو آیت ہے یہ واقعی قرآن کی اپنی ہے، کسی اور نے انسلٹ نہیں کی ہوئی؟ جب قرآن نے دیا نا ایک میتھڈ دیا ہے کہ if you are in doubt. ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ میتھڈ کسی انسان نے خود نہیں قرآن میں لکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا اس میں when in doubt. پر ہاؤ ڈو یو نو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ لیکن میں تو اس پہ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. میں تو ان ورڈ ہاؤ ڈو یو نو دیٹ؟ You cannot say کہ because of one نہیں جو آپ ایک ابھی تو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ایڈیشن ہوا ہے قرآن میں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ ہی سچا ہے. اسی طرح اگر وہ تو ویریفائی کیسے، یہی تو پوچھ رہے ہیں، ویریفائی کیسے کریں گے؟ مسلسل آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں. مسیحی مسلم کیا رٹا ڈالا ہوا ہے یار، وہی پوچھ رہے ہیں آپ سے. تو ویریفیکیشن کی قرآن ہی میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویریفیکیشن کیسے ہے. میری بات سنو. قرآن اٹ سیلف ابھی اس چیز پر آپ نے رکھوا دیا ہے آپ کے اصول کے مطابق کہ اس میں ایڈیشن ہوئی ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس میں there are verses which do not jive with the characteristics. ہاں بالکل. اوہو آسان کرنا یار بھائی میرے، کیوں کیسر بھائی کی موجودگی میں یار مجھے کیوں چڑھا رہے ہو؟ یعنی ایڈیشن ہوئی ہے ان شارٹ ورڈ. ہاں جی بالکل. وہ جب کریکٹرسٹک ہاں اب ٹھیک ہے. اب ثابت کرنا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ایڈیشن نہیں ہے، یہ بتانا ہے، ثابت کریں. اب آپ کو یہ بات آپ کے بھیجے میں جا نہیں رہی کہ جب ایک چیز اللہ نہیں جا رہی نا، کریکٹرسٹک کو ریپرزینٹ نہیں کرتی تو یہ آپ بتا، یہ اصول آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ اللہ کا کریکٹرسٹک کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا نا. جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن سے لیا نا کریکٹرسٹک، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. تو وہی قرآن تو ابھی پروف کرنا ہے آپ نے کہ وہ ایڈ نہیں ہوا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تو ہاتھ ہلا دے، پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ. یہ پتہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے، یہ پتہ کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، اس پانی کے گلاس کے اندر دو جو ہے نا وہ آپ نے خدا نہ خواستہ پانی کے صاف پانی کے اندر آپ نے پیشاب کے 2 قطرے ملا دیے. ٹھیک ہے. اب یہ سنیں ذرا، پیشاب کے قطرے ملا دیے. اب یہ اس گلاس کے اندر سے 2 گھونٹ نکال کے دوسرے گلاس میں ڈال کے کہہ رہے ہیں نہیں اس میں نہیں ملا ہوا، اس میں ملا ہوا ہے، اس میں نہیں ملا ہوا. اور بندہ پوچھے گا بھائی یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس میں نہیں ملا تو اس میں ملا ہے، پڑھا تو اس وقت جب تھا یہ پورے اس کے اندر پڑا ہے. اور 2 آپ نے جو سائڈ پہ نکال لیا وہ آپ کی مرضی کے مطابق اس میں نہیں پڑا ہوا. وہ ہوش آ رہی ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے، ہوا آ جا رہی ہے کہ نہیں؟ بہت اچھی ہوا آ رہی ہے. ذرا آپ ہی ذرا بس ہو گیا. کیسر بھائی بس ان کو گائیڈ پہ کریں. میں نیکسٹ میں کہوں کیسر بھائی سے بھی ریکویسٹ ہے آپ سے بھی، ان کو نہ لیں، یہ فارغ ہیں. میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پیدل ہو چکا ہوا ہے، یہ اچھا بننے کے چکر میں پیدل ہو چکا ہے. جی اللہ اکبر، واز این امیزنگ کنورسیشن. آپ اندازہ کریں کیسر بھائی، قرآن کے اوپر آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ عربوں نے داخل کر دیا. ثابت کریں کیا چیز ہے جی؟ وہ آیتیں ہیں جن کے اندر کرسچنس کے پیچھے جانے کا، یہ ان جانے کا کہا ہوا ہے. اس کی وجہ عربوں کو ضرورت کیا تھی وہ چیز ایڈ کرنے کی؟ ضرورت بتائیں کیا ضرورت تھی؟ اور وہ ضرورت بعد میں پڑی، پہلے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تاریخ ٹریس کریں تو پتہ چلتا ہے جنگیں ہوئی ہیں اس وقت میں.
یعنی مثلا کامن سینس کی بات ہے, آپ کیسے اس کو پروو کرو گے ایک میں چیز کہتا کو ہوں کہ وہ بعد میں آئی ہے؟ سارے واقعے کو اگر ہم چھوڑ دیں نا, ساری باتوں کو ہم چھوڑ دیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو جیسے ڈینائی کر رہے ہیں قرآن کو, یہ تو پھر جنگ موتا کو بھی ڈینائی کریں گے, وہ نہیں ہوئی, تبوک کو بھی کریں گے, کہ یہ تو ان آیات پہ جانے کو تیار نہیں ہے جو ایسے لوگوں کے لیے آئی ہیں, تو جن لوگوں سے جنگیں ہوئی ہیں تو ان واقعات کو کر دیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز قرآن کے کیریکٹرسٹکس کو ڈیفائی کر رہی ہے تو وہ قرآن کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ او بھائی, آپ کو کیسے پتا کہ قرآن کے کیریکٹرسٹک ہے کیا؟ جس کو آپ کیریکٹرسٹک کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کسی عرب نے خود داخل کیا ہوا ہو. ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس؟ بدر کا ذکر ہے قرآن میں, احزاب کا ذکر ہے قرآن میں, فتح مکہ کا ذکر ہے قرآن میں, یہ بنو عباس کے دور میں ہوئی تھی, کو ہوا آ جا رہی ہے کہ نہیں؟ عجیب اور آگے سے عجیب غریب مخلوقات ہیں. جی بنو عباس کے دور میں جنہوں نے قرآن لکھا ہے, ماشاءاللہ, بہت اچھے. بھائی سیدھی صحیح سیدھی جا رہے ہیں. مثال یہ ہے, سیدھی سیدھی بات یہ کہ پہلے جو 1.5 گھنٹہ لگایا انہوں نے, جو سٹارٹنگ کے آورز تھے, وہ یہ پروف کرنے میں کہ قرآن اناتھینٹک ہے, مجھے اور آواز اس میں نہیں آ رہی آپ کی. فیبریکیشن ہے, اس میں تحریف ہے, اور بعد میں اسی قرآن کو اٹھا کے ثابت کر رہے کہ میری بات صحیح ہے. میں کہا پہلے اس کو کیوں نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا, پہلے اس کی اتھینٹسٹی پہ رہنے دیتے. تو دوسری بات یہ ہے, جی 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 کیسر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے؟ اچھا نہیں, اختی کی آواز بالکل وہ پیانو موڈ پہ چلی گئی تھی, تو میں پوچھ رہا تھا شاید آپ کو آ رہی ہے. ابھی نہیں, ان کی دیکھیں بھی کیسر ٹھیک, بھائی, ہاں نہیں ان کی بھی ٹھیک آ رہی تھی مجھے. ہاں, سورہ صف ہے, سورہ الصف اگر آپ چلے جائیں 29ویں پارے کے اندر غالباً ہے سورہ صف, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, خود کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, بھیجا گیا ہوں, وہ مبشرن, اور میں بشارت دے رہا ہوں, برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا, ایک رسول آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. اب وہ رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ارسلنا الی فرعون رسول, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بھیجا. انا ارسلنا کا کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. بک آف ڈیٹرانومی بتاتی ہے کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک اس جیسا رسول ہم اٹھائیں گے, موسیٰ علیہ السلام جیسا. قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی طرف جس طرح کا رسول بھیجا تھا ویسے ہم نے بھیجا. صاف پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سملیرٹی بیان کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کی اجازت دی گئی, قتال کی اجازت دی گئی, عدل نافذ کرنے کی اجازت دی گئی, حدود نافذ کرنے کی اجازت دی گئی, اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عدل نافذ کرنے کی اجازت دی گئی. یہ کیسا پاکھنڈی تھا کہ عدل کو بنو عباس اور اللہ کی رحمت کے منافی قرار دے رہا تھا. یہ بھول گیا کہ جس کا نام الرحمن قرآن میں لکھا ہوا ہے اسی کا نام ذوانتقام یا سریع الحساب لینے والا الجبار القہار اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, اسی کی صفت ہے کہ وہ عدل قائم کرتا ہے. تو عدل قائم کرنے کو رحمان کے منافی کیسے کہہ رہے ہو؟ اگر عدل قائم کرنا رحمان کے منافی ہے, پوری دنیا کے جو سسٹمز ہیں ان کو لپیٹ کے رکھ دو گے آپ, کیونکہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جسٹس سسٹم میں کوئی محبت اور رحم نہیں نام کی چیز نہیں ہے, جبکہ مظلوم کے لیے عدل کے اندر رحم ہوتا ہے. میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا کہ سورہ رحمان کے اندر جن جگہوں پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے وہاں بھی آیا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان, اور جہاں پر جہنم کا اور ہول ناکیوں کا ذکر ہے وہاں بھی آیا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان. میں سوچ میں پڑ گیا کہ چلو جو نعمتیں ہیں ان کو تو ہم اس چیز میں رکھ سکتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, مگر یہ عجیب بات ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہے, جہاں عذاب کا ذکر ہے, جہاں پکڑ کا ذکر ہے, وہاں بھی آیا ہے تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ عدل, جسٹس اور حدود اور پابندی اور ڈسپلن اور آرگنائز کرنا سوسائٹی کو, یہ ایک مظلوم کے لیے نعمت ہے. ایک مظلوم کو جب معاشرے میں انصاف ملتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی نعمت عدالت کا انصاف ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر ظالم کے پنجے سے اس مظلوم کو کوئی چھڑا سکتا ہے, اس کے ڈوبتے ہوئے چھینے ہوئے حق کو واپس دلا سکتا ہے, ایک ماں سے چھینے ہوئے بچے کو واپس دلا سکتا ہے, ایک عورت کی اتری ہوئی عزت کو اگر واپس کو اس کو دلا سکتا ہے, وہ کون ہے؟ وہ عدالت ہے, جسٹس کا نظام ہے. تو وہ اس کے لیے نعمت نہ ہوئی؟ یہ کہتے ہیں رحمان ہے تو یہ جہاد کی بات, عدل کی بات کیوں ہے؟ عیسائی کے پیچھے جانے کا کیوں کہتا ہے؟ ہاں, موت یہ پڑتی ہے کہ عیسائیوں کے پیچھے جانے کا یہودیوں کے پیچھے. کیا ہر عیسائی یہودی کے پیچھے کہا گیا ہے؟ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھ کر دیکھیں. قرآن میں اللہ کہتے ہیں اللہ نہیں روکتا تمہیں
کہ تم اہل کتاب یا کفار کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے الفت رکھنے سے اور ان کی طرف جھکاؤ سے روکتا ہے جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے حق مار رہے ہیں. وَيُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تمہیں گھروں سے دھکے مار کر نکالا باہر جن لوگوں نے. اللہ تو ان سے لڑنے کا کہتا ہے، تو عدل کے خلاف کیسے ہے اور رحمان کے خلاف کیسے ہے؟ بائبل میں لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بائبل میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ مت سوچو میں امن کرانے کے لیے آیا ہوں، امن کرانے کے لیے نہیں، جنگ کروانے کے لیے آیا ہوں. اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بیٹے کو باپ سے جدا کر دوں، بیٹی کو ماں سے جدا کر دوں، بھائی کو بھائی سے جدا کر دوں، بیوی کو خاوند سے جدا کر دوں. یہ بائبل میں نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہے، گوسپل آف میتھیو کے اندر. تو یہی پکچر تو انہوں نے کھینچی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نیو ٹیسٹیمنٹ میں لکھا ہے میتھیو کے اندر ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ چیز بیچو عبادت کی اور تلوار خریدو. وہ تلوار خریدنے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر سیکنڈ کمنگ جو ہے جیزس کی، اگر یہ کہیں نا نہیں جی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے صرف کہا کیا تو نہیں نا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے گوسپل آف مارک کے اندر بھی اور میتھیو کے اندر بھی جس جگہ پر اپنی واپسی کا ذکر کیا ہے وہاں کہا ہے کہ میں آ کر عدل کا نظام قائم کروں گا، جسٹس کا نظام قائم کروں گا. تو وہ کیسے ہوگا؟ پپیوں جپیوں کے ساتھ نہیں، ڈنڈے سوٹے کے ساتھ، کیونکہ وگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر ہے سر. اور مسیحی مسلم کا بھی ڈنڈا ہی پیر ہے. سوری جی کیسر بھائی. میرے خیال میں جتنا ہم کو ٹائم دے چکے ہیں گڈ انف.